ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ اس شعر میں امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب و مقدس دربار مدینہ طیبہ سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر مدینہ طیبہ کی مقدس زمین یا مٹی ہم کو نصیب ہوئی تو ہم یوں ہی آوارہ پھرتے رہیں گے، کیونکہ یہ وہ سرزمین ہے جس پر شہر مدینہ بسا ہے، اور اسی شہر میں گنبد خضرا میں کونین کے دولہا آرام فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس شعر کی مصرع اول میں حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو وہ خاک نہ پائی، اس جملہ کے دو معنی ہیں۔ ایک تو ظاہری خاک مدینہ جس کی حدیث میں بہت سی فضیلتیں وارد ہیں۔ شیخ محقق علی الاطلاق حجت اللہ فی الارض عاشق رسول شاہ عبدالحق محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ کی مٹی اور پھل شفا کی خاصیت رکھتے ہیں۔ بہت سی حدیثوں میں آیا ہے کہ مدینہ کے غبار میں شفا ہے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جزام اور برس کی بیماریوں سے آرام ہو جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کی وادی بطحان کی مٹی ان امراض کے لیے خصوصیت رکھتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ سے حکم فرمایا تھا کہ بخار کی مرض کا علاج اس پاک مٹی سے کرو۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں یہ بات یک بعد دیگر منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ دوا کے لیے اس مٹی کو لے جانے کی بہت سی حدیثیں آئی ہیں۔ اکثر علماء اس علاج کو مجرب کہتے ہیں۔ شیخ مجد الدین فیروز آبادی فرماتے ہیں کہ میں نے خود تجربہ کیا ہے کہ میرا ایک غلام 1 سال تک متواتر بخار کے مرض میں گرفتار رہا۔ میں نے اس سے اگر تھوڑی سی مٹی لی اور پانی میں ڈال کر غلام کو دی، 1 ہی دن میں صحت یاب ہو گیا۔ شیخ محقق حضرت عبدالحق محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس زمانہ میں مدینہ منورہ میں میرا قدم قیام تھا، میرے پیروں میں ایک ورم ہوا کہ طبیبوں نے بالاتفاق اس کو ہلاکت اور فنا کی علامت تجویز کیا۔ میں نے اس مٹی سے اپنا علاج کیا، تھوڑے ہی دنوں میں سہولت اور آسانی کے ساتھ آرام ہو گیا۔ مدینہ منورہ کی مقدس مٹی کی فضیلت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر جو گرد اور غبار پڑ جاتا، آپ اس کو صاف نہ فرماتے۔ اگر صحابہ میں کوئی شخص اپنے چہرے اور سر کو گرد و غبار کی وجہ سے چھپاتا تو آپ منع فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ خاک مدینہ میں شفا ہے، جیسا کہ اس شہر کے نام شافیہ سے ظاہر ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو قید کرنے اور 3 درے مارنے کا فتویٰ دیا تھا جس نے یہ کہا تھا کہ مدینہ منورہ کی مٹی خراب ہے، باوجود کہ وہ شخص لوگوں میں بڑی قدرت و منزلت والا تھا۔ اور کیا تعجب ہے کہ اس شخص کی گردن اڑا دینے کا حکم دیا جائے جو معاذ اللہ یہ کہے کہ وہ مٹی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں خراب اور غیر خوشبودار ہے۔ اس مقام مقدس شہر معطر مطہر کی رہنے والے مٹی اور در و دیوار اور پاکیزہ فضاؤں سے ایک خاص قسم کی خوشبو محسوس کرتے ہیں جسے کسی خاص خوشبو سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی اسے زبان بیان کر سکتی ہے، اور ممکن ہے کہ کسی سونگھنے والی ناک نے ایسی خوشبو کہیں اور سونگھی بھی نہ ہو۔ حضرت اشبیلی جو کہ علماء صاحب وجدان میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی مٹی میں خاص قسم کی خوشبو ہے جو کسی مشک و عنبر میں بھی نہیں ہے۔ حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو وہ خاک نہ پائی کا جملہ مرقوم فرمایا ہے، اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ کی خاک میں دفن ہونا، اور ہر مومن کی یہی دلی تمنا ہوتی ہے کہ کاش مدینہ طیبہ میں موت آ جائے تو قسمت کا ستارہ بلند ہو جائے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی میں صرف 1 مرتبہ ہی حج کیا۔ جب فرض حج ادا کر چکے تو دوبارہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ اس لیے نہیں گئے کہ شاید مدینہ منورہ کے علاوہ کسی اور دوسری جگہ موت آ جائے تو مدینہ طیبہ کی مٹی میں دفن ہونے کی سعادت سے محروم ہونا پڑے۔ لہٰذا مدت العمر آپ مدینہ منورہ ہی میں رہے اور وہیں انتقال فرمایا اور مدینہ منورہ میں ہی دفن ہوئے۔ مدینہ منورہ سے بلا وجہ شر نکلنے پر وعید آئی ہے، اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فریضہ حج ادا کرنے کے بعد بہت جلد مدینہ شریف واپس آ جاتے تھے، مکہ معظمہ میں ضرورت سے زیادہ قیام نہیں کرتے تھے، اور ساکنان مدینہ طیبہ کی یہ عادت باسعادت اب تک اسی روش پر ہے۔
مصرع ثانی میں حضرت رضا بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، لفظ آباد ضد ہے برباد کی، لہٰذا مطلع یہ ہوا کہ حوادث و فتن زمانہ کی وجہ سے مدینہ منورہ برباد ہونے سے محفوظ اور سلامت ہے، یہاں تک کہ دجال لعین کے فتنہ اور شر سے یہ شہر مقدس سلامت اور امن میں رہے گا۔ مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ دجال خروج مشرق کی جانب سے ہوگا، اس کے بعد وہ مدینہ کا ارادہ کرے گا، جبل احد کی پشت پر پڑاؤ ڈالے گا، لیکن ملائکہ اس کے چہرے کو شام کی جانب موڑ دیں گے اور وہ خود شام میں ہلاک ہوگا۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ مدینہ شریف کے بہترین اشخاص میں سے ایک صاحب دجال کے سامنے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے جس کے خروج کی خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ یہ ایک طویل حدیث ہے۔ ابو حاتم معمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچائے اور استقامت عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، آمین۔